وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی شکر. خدا متعال نے بے شمار نعمتیں جن میں سے اکثر کو ہم نہیں پہچان پائے، نہیں قبول کر سکے، نعمتیں نصیب فرمائی ہیں. تمام تر کوتاہیوں، لغزشوں، خطاؤں کے باوجود نعمتوں کو جاری رکھا ہے. روایات میں ایک جملہ استعمال ہوا ہے، فرمائے کہ خداوند متعال کے حضور فرمائے کہ خدا تیرا حلم تیرے علم کے ساتھ بے مثال ہے. حلم یعنی خدا جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، پھر بھی صبر کیا، پھر بھی اس نے سزا نہیں دی. البتہ خدا کی کرامت، خدا کا رحم، خداوند متعال کا لطف، یہ سب شامل حال ہوا کہ ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود خداوند متعال پھر بھی یہ توفیق نصیب فرماتا ہے. اور سب سے بڑا جو نشان ہے اس بات کا کہ خداوند متعال کا حلم ہے اور خداوند متعال کا کرم ہے، وہ توبہ کا دروازہ ہے. کہ انسان کتنی ہی خطائیں کر لیں، غلطیاں کر لے، اگر توبہ کرنے کی طرف آ جائے خداوند متعال توبہ قبول کرنے والا ہے. یقبل التوبۃ عن عبادہ، اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے. اور اس میں شاید ایک جو لطافت ہے وہ یہ کہ لیکن بندہ ہو، بندگی دکھائے. پھر ایسا نہ ہو کہ وہ توبہ کرتے وقت بھی نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خدا سے علیحدہ رکھ کے توبہ کرے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. بندگی دکھائے. پھر یہ بندگی کا جو معاملہ یہ بڑا عجیب ہے
جو بڑی بڑی فضیلتیں ہیں قرآن کریم میں وہ بندگی پر ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. خدا متعال نے فرمایا پاکیزہ ہے خدا، وہ خدا جس نے اپنے بندے کو معراج کروائی، اور یہی بندگی خدا ہم سے مانگتا ہے. اچھا، یہ جو بندگی اور اس میں عبادت میں، اس میں کیا فرق ہے؟ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں. عبادت ہمارے ہاں ان رسم و رواج کی طرح انجام پانے والی چیزوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن کریم پڑھ لیا، لیکن بندگی 1-2 گھنٹے کا کام نہیں ہے. بندگی مستقل ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے، ساری زندگی کا کام ہے. تو ممکن ہے کسی کے اوپر روزہ واجب نہ ہو، ایک وقت پہنچے، بیمار ہو، سفر میں ہو، عمر کا ایک ایسا حصہ ہو، پھر روزہ واجب نہ ہو، لیکن روزے کے پیچھے جو بندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ باقی رہے گی. ممکن ہے کسی کے اوپر حج نہ واجب ہو چونکہ وہ مستطیع نہ ہو، لیکن حج کے نتیجے میں جو بندگی حاصل ہونی تھی وہ اس کے اوپر بھی واجب ہے. بندگی کا چیپٹر بہت عجیب ہے، اسی بندگی سے ساری چیزیں نکلتی ہیں. تو اگر ہم متصل کریں اپنے موضوع سے تو ہمارا موضوع اخلاقی تربیت ہے. یہ جو اخلاقی تربیت ہے اس کی اساس بنیاد اسی بندگی کے اوپر ہے. کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اس کو ایک اور انداز میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اچھا، یہ بندگی کیا ہے؟ بندگی ویسے تو اگر سامنے دیکھا جائے، بہت سادہ پوچھا جائے بندگی کیا ہے تو کہتے ہیں کہ مالک کا حکم ماننا، جو حکم دے وہ مان لے، وہ بندہ ہے. اچھا، فرض کرو مالک کے اندر ایک خواہش ہے، بندے کو پتہ چل گیا، مالک نے حکم نہیں دیا ہے، اس بندے کی ذمہ داری کیا ہے؟ خواہش کو پورا کر. صحیح ہے، مالک نے حکم نہیں دیا، نہیں تم اچھے بندے بنو. اچھے بندے بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ دیکھو مالک کس سے خوش ہوتا ہے، مت دیکھو کس کا حکم دیتا ہے. صرف بعض چیزوں کا واجب میں حکم نہیں دیتا ہے. کہاں واجب کیا نماز شب؟ واجب تھوڑی. لیکن خدا خوش کس سے ہوگا؟ تو بہت جگہوں کے اوپر ایثار واجب نہیں ہوتا، لیکن خدا ایثار کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. تو بندہ جو ہوگا وہ یہ کام کرے گا. اگر وہ یہ کام کرے گا تو پھر اس کی ترقی شروع ہو جائے گی. کل آپ کی خدمت میں کچھ درجات عرض کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ایک عالم مثال ہوتا ہے، عالم مثال کے بعد ایک عالم عقل ہے، عالم عقل کے بعد مثلا ایک عالم نور ہے جس کی ہمیں سوائے انعام کے کوئی زیادہ خبر نہیں ہے. یہ عالم مثال ہے، اس سے عالم کے آگے عالم عقل ہے. تو کوئی کیسے کہاں پہنچتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا کسی مرحلے تک پہنچتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بہت ساری یہ جو کوشش انجام پاتی ہے یہ جسم سے انجام نہیں پاتی، یہ ذہن میں انجام پاتی، فکر میں انجام پاتی، عقیدے میں انجام پاتی. ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا ہے، میں روایت کے الفاظ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں، فرمایا ان الجبن والبخل والحرص غریزۃ واحدہ یجمعها سوء الظن. فرمایا کہ بزدلی، کنجوسی اور لالچ، ان سب کا جو اندر میں
جذبہ ہے وہ ایک ہے، ایک جذبے سے سب نکل رہی ہیں. ایک غلط جذبہ، ایک غلط فکر. وہ غلط فکر کیا ہے؟ سوء ظن، اللہ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے. اب مثال کے طور پر بزدلی ہے، بزدلی کی جو جڑ ہے وہ اللہ کے بارے میں سوء ظن ہے. کیوں؟ ایک خطرے کی جگہ پہ پہنچا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے بندہ جو جسے کہتے ہیں بریک نہیں ہے، کود جاؤ. اس کو اخلاق کی زبان میں کہتے ہیں تہور. تہور یعنی ایسی شجاعت جس میں عقل بھی نہیں ہے. ایک وہ ہے جو خطرے کے سامنے پہنچتا ہے، رک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بزدلی. ایک اس کا بیلنس ہے، بیلنس کو ہم کہتے ہیں شجاعت. صحیح ہے. بس اگر امام نبی فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی یہ جو اخلاق میں 3 صفتیں بنتی ہیں، نیچے، وسط، اعتدال، اور اس سے آگے، اگر اس معاملے میں اگر کوئی انسان بزدل ہے تو وجہ کیا ہے؟ اس نے خدا کے بارے میں سوء ظن کیا ہے. کیا سوء ظن؟ یہ کہ اگر میں شجاعت دکھاؤں گا تو خدا میرا ساتھ نہیں دے گا. یہ سوء ظن کیا. اگر میں اپنی ذمہ داری پہ عمل کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا اور خدا اس نقصان کو پورا نہیں کرے گا. یہ سوء ظن ہے. سید الشہداء کے اصحاب کو پتا تھا کہ ہم امام کا ساتھ دیں گے، ہمارے جسموں پہ زخم لگیں گے، ہم مارے جائیں گے، لیکن انہوں نے خدا کے ساتھ سوء ظن نہیں کیا کہ خدا ساتھ نہیں دے گا. نہیں، خدا ساتھ دے گا. ایک چوٹ بھی اٹھاؤ گے خدا اس سے بڑھ کر تمہیں جزا دے گا جو تمہارے ذہن میں تصور آ سکتا. سوء ظن کیوں کر رہے ہو؟ بس نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جو بزدلی دکھا رہا ہے وہ شخص جو کنجوسی دکھا رہا ہے. اچھا، اب مال کے معاملے میں بھی 3 لیول آتے ہیں. تمام اخلاقی صفتوں کے اندر 3 لیول بن جائیں گے. مثلا ایک مال کے خرچ کرنے کے معاملے میں جہاں خدا نے حکم دیا ہے کہ خرچ کرو، ایک وہ ہے جو کنجوسی دکھاتا ہے، ایک وہ ہے جو حد سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے، اس کو ہم اسراف کہتے ہیں. ایک وہ ہے جو بیچ میں رہتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم سخی کہتے ہیں. یہ سخی ہے، کنجوس نہیں ہے. اب وہ جو کنجوس ہے وہ کیوں کنجوس ہے؟ اس نے اللہ کے بارے میں سوء ظن کیا ہے. کیا سوء ظن کیا ہے؟ کہ اگر میں نے اللہ کے حکم پہ پیسہ خرچ کر دیا تو میرا پیسہ ختم ہو جائے گا، میں فقیر ہو جاؤں گا. تو اللہ کی رزق کے اوپر سوء ظن کیا ہے اس نے. جو حرص دکھاتا ہے، لالچ دکھاتا ہے، طمع دکھاتا ہے، نبی فرمانے اس نے سوء ظن کیا ہے. اچھا، اب بزدلی مجھے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، لالچ نظر آ رہی ہے، آدمی لالچی ہے، کنجوسی نظر آ رہی ہے، سوء ظن نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ ذہن میں ہے. جو انسان شرک کرتا ہے وہ جسم سے کرتا ہے یا ذہن سے کرتا ہے؟ ذہن سے. یسیر من الریاء شرک، امیر مولا فرماتے ہیں کم ترین ریاکاری بھی شرک ہے. ریاکاری کرتا ہوا نظر آئے گا، مثلا وہ کسی نیت سے پڑھ رہا ہوگا، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ شرک نظر آئے گا؟ وہ نظر نہیں آئے گا. وہ بہت گہرا معاملہ ہے. تو یہ جو معنوی ترقی ہونی ہے یہ ظاہر کو سنبھالنے سے صرف نہیں ہونی، یہ اس اندر کے نبی کی حدیث سے میں اگر یہ لفظ اٹھاؤں، اندر کے غریزہ، جو اندر کا جذبہ ہے اس کو سنبھالنے سے ہوگی. بس مثال کے طور پر اگر کوئی معنوی ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ حسد نہ کرے. حسد نہ کرے. کیوں؟ حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خدا کی رزاقیت پہ یقین نہیں ہے. خدا اگر کسی اور کو کوئی مقام دے سکتا تھا تو تم اس سے لڑنے کے بجائے کہ اسے کیوں ملا، تم خدا سے کہو تمہیں بھی دے دے. حسد کیوں کر رہے ہو؟ معنوی ترقی یہاں ہونی ہے کہ ہم کس طریقے سے. اچھا، یہ وہ چیز ہے جو میں پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، پہلے دن یا دوسرے دن، کہ اصل معنوی ترقی عقیدے کے اندر ہونی ہے، عقائد کے اندر ہونی ہے.
بس اب یہ جو عالم مثال کی بات ہوئی، عالم عقل کی بات ہوئی، کوئی شخص عالم عقل میں پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے مثلاً کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے عالم عقل میں پہنچنے والے کے لیے کہ وہ یہ اچھی طرح ایمان لائے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے صرف خدا ہے جو کر رہا ہے۔ اب وہ کسی نے مجھ سے پوچھا مولانا وہ جو برا ہے اس پہ بھی ایمان لائے؟ ہاں اس پہ بھی ایمان لائے۔ خدا نے کسی مصلحت کے تحت کسی برے کو یہ ارادہ دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے۔ کیا معاملہ خدا کے ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ جب فرعون فرعونیت دکھا رہا تھا تو کیا معاملہ نعوذ باللہ خدا کے ہاتھ سے نکلتا تھا؟ نہیں، جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو کچھ ہم تک پہنچے گا وہ وہی ہوگا جو خدا نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ اب یہ کہ کوئی یہ کہے بھائی اس کا مطلب یہ کہ ہم تسلیم ہو جائیں، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کریں، نہیں، مقابلہ کرنا بھی خدا نے لکھا ہے۔ خدا نے لکھا ہے ظلم کا مقابلہ کرو۔ اب میں خدا کے لکھے کے مطابق ظلم کا مقابلہ کرنے گیا، مجھے کوئی نقصان پہنچا، یہ خدا کے دائرے اختیار سے ہٹ کے ہوا ہے؟ نہیں، کوئی چیز خدا کے دائرے اختیار سے ہٹ کے نہیں ہے، سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ تو گھبرانا کس بات کا؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم جیسوں کی نیندیں کیوں اڑتی ہیں پھر؟ بھائی سونا ہے سو جاؤ، خدا ہے یا نہیں ہے؟ جب تم جاگ رہے تھے تو تم سنبھال رہے تھے، سو جاؤ گے تو کون سنبھالے گا؟ خدا۔ جب جاگ رہے تھے تب بھی خدا سنبھال رہا تھا۔ ایک زمانے میں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ بہت ہو رہی تھی، میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، وہاں پر 3 ڈپارٹمنٹ تھے، 2 ڈپارٹمنٹ کے اسلامیات کے ٹیچر ایک ہفتے میں شہید ہو گئے، ایک دن شہید ہوئے، 8ویں دن دوسرے شہید ہو گئے۔ اب سب کو نظر آ گیا کہ مولانا صاحب سے خدا حافظی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ تیسرا میں تھا۔ اب جناب علی بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، تو کوئی آ کے مجھ سے کہنے لگا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ مجھ سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ مولانا مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، صرف یہ سوچتا ہوں کہ اگر مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا، کہنے میں تو ہم ماہر ہیں نا، بولنے کے تو ماہر ہیں ہم لوگ، میں نے اس سے کہا کہ جب تم زندہ ہو تو تم پال رہے ہو یا خدا پال رہا ہے؟ میں زندہ ہوں، میں بچوں کو پال رہا ہوں کیا؟ مجھے بھی خدا پال رہا ہے، تو میں مر بھی جگہ تو فرق کیا پڑنا ہے؟ پالنا تو خدا نہیں ہے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں بولنے کے ماہر ہیں نا ہم لوگ، بولنے میں کیا جا رہا ہے، بول دیا۔ تو اعزان محترم، ہماری معنوی ترقی اس وقت ہوگی جب ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم خدا پہ اعتماد کریں۔ پھر ایک مسئلہ ہے، ایک کام ہوا، چلو یہ پتہ ہے خدا کی طرف سے ہوا ہے، چین نہیں آتا کہ صحیح ہوا ہے، اندر سے کڑھن رہتی ہے۔ خدا، وہ جو آپ نے جملہ ہمیشہ سے سنا ہے، بھائی خدا جلدی خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی نہیں ہوتا، بندہ کھڑ کرتا رہتا ہے۔ تو خاموش ہو جائے گا، اللہ کے سامنے کچھ نہیں کہے گا، کوئی شکوہ نہیں کرے گا، لیکن اندر سے کڑے جا رہا ہے۔ صحیح، کوئی عالم عقل میں اس طرح داخل نہیں ہوگا، اور اسی لیے ہم جیسے عالم عقل میں داخل نہیں ہوں گے۔ عالم مثال کا نہیں پتا، عقل کہاں کی بات، کیوں نہیں داخل ہوں گے؟ ہم اندر دیکھو کیا ہے، کہاں توحید ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شرک ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر کمپرومائزز ہیں، اور یہ کمپرومائزز کیا بتا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے توحید نہیں ہے۔ تو جب توحید نہیں ہے تو عالم عقل کہاں ہے؟ وہ تو اعتقاد کی دنیا ہے، صحیح جامع ٹھوس عقیدے والے وہ وہاں جا رہے ہیں۔ خیر، میں کہاں کی بات لے کے بیٹھ گیا، اپنی بات کریں بھائی، ہمیں واجبات پہ عمل کرنا ہے، ابھی حرام سے بچنا ہے، ہم تو یہ اخلاقی تربیت چاہیے، پھر اس کے ساتھ کچھ نصیب ہو جائے تو نصیب ہو جائے۔ عالم عقل کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو ہماری کہانی تو یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ صحیح ہے، اب اس کہانی کو شروع کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر چند جملات عرض کرنے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔
محمد مال محمد وعجل فرج۔ ہمارے وجود کے اندر ایسا ہے جیسے دو میگنٹ لگے ہوئے ہیں، دو میگنٹ لگے ہوئے ہیں۔ ایک میگنٹ ہے جو دنیا کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے، ایک میگنٹ ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا میگنٹ یہاں لگا ہوا ہے۔ اب میں اس کو لوہا نہیں کہنا چاہ رہا، اس کو میگنٹ کہہ رہا ہوں، کیوں؟ کبھی دنیا اسے کھینچتی ہے، کبھی یہ دنیا کو کھینچتا ہے۔ ایک میگنٹ ہمارے یہاں لگا ہوا ہے روحانیت کا، اللہ کا، خدا بھی ہمیں کھینچتا ہے، اور کاش ایسا ہو جائے کہ ہم بھی خدا کی طرف کھینچ رہے ہوں، کاش۔ لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کھینچتی ہے، میں بھی جاتا ہوں، صحیح ہے۔ اچھا، اگر دنیا کھینچتی رہے اور میں جاتا رہوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ میرا انجام ہوگا اہل دنیا۔ اہل دنیا کیا ہے؟ اہل دنیا وہ ہیں جو حسد کرتے ہیں، دنیا پہ مرتے ہیں، لالچ دکھاتے ہیں، دنیا کی خاطر دھوکے بازیاں کرتے ہیں، آخرت کو بھلاتے ہیں، موت کو یاد نہیں کرتے، بندگی کا موقع آتا ہے تو عصیان کرتے ہیں۔ یہ اہل دنیا ہے۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس کا میگنٹ وہاں پہ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا۔ اچھا، اگر کسی شخص کو یہ کرنا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ بھئی یہ گڑبڑ ہے، میرے اندر کھچاؤ ادھر ہی ہے، مثال روڈ پہ چل رہے ہیں، عادت کے مطابق آنکھیں جھک جاتی ہیں غلط منظر پہ یا دیکھتی ہیں؟ اگر دیکھ رہی ہیں عادت کے مطابق، پہلا کام دیکھنا ہے، اس کا مطلب ہے میگنٹ دنیا کا ہے۔ باتیں کرتے کرتے پہلی چیز جو منہ سے نکل رہی ہے وہ کیا ہے؟ شو بازی ہے یا تواضع ہے؟ اس کا مطلب میگنٹ دنیا کا ہے۔ آپ فوراً سمجھ سکتے ہیں، میں اور آپ فوراً سمجھ سکتے ہیں اندر سے پہلی خواہش کیا نکل رہی ہے۔ یہ جو پہلی خواہش نکل رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ میگنٹ زیادہ پاورفل ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ اچھا، اگر کسی کو یہ پتا چل گیا کہ بھائی میرا دنیا کا میگنٹ اسٹرانگ ہوا ہے اور یہ مجھے گھسیٹے جا رہا ہے اور مجھے ترقی نہیں کرنے دے رہا، تو اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بالکل کرسٹ پہ ہم ہیں، بالکل اصل مطلب کے اوپر۔ اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے اس میگنٹ سے جو اس کو دنیا کی طرف لے جا رہا ہے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اس سے لڑنا ہوتا ہے۔ اس سے لڑنے کے لیے کیا کرے؟ اس سے لڑنے کے لیے نمبر ایک، غلط خواہشات کو تو، گناہ کو تو چھوڑ ہی دے، بعض ان کو بھی چھوڑے جو بظاہر گناہ نہیں ہے، بعض ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو بظاہر گناہ نہیں ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ صاحب ایک جگہ پہ گئے، کسی جگہ پہ کھانا کھانے گئے، اب فرض کر لو کسی کے گھر پہ گئے۔ میں نے کل پرسوں ریسٹورانٹ کی بات کی تو کسی بندے کا ریسٹورانٹ کا ہی بزنس تھا، کہنے لگا مولانا میرا بزنس کیوں خراب کرا رہے ہو؟ بلا میں تو بلاتا ہوں لوگوں کو ریسٹورانٹ میں، آپ تو کام خراب کروا رہے ہو۔ تو چلو کسی کے گھر گئے دعوت پہ، صحیح ہے۔ اب دعوت پہ گئے، کھانا بہت لذیذ ہے، بہت زبردست کھانا ہے، صحیح ہے۔ نارملی 500 گرام کھاتا ہے، ابھی میگنٹ پاورفل ہوا ہے، 800 گرام کھا رہا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو اس نے 800 گرام کھایا ہے، اوور ایٹنگ کی ہے، اس سے دنیا کا میگنٹ اسٹرانگ ہوگا یا آخرت کا؟ دنیا کا، معلوم ہے۔ یہ جو اوور ایٹنگ کی ہے، اس سے تم نے دنیا کے میگنٹ کو اور اسٹرینتھ دے دی، خواہشات کو اور بڑھاؤ دے دیا۔ اب اگلی دفعہ ایسی سچویشن میں کنٹرول کرنا اور مشکل ہوگا، اور مشکل ہوگا۔ کیوں؟ تم نے سرنڈر کیا، سرنڈر کر دیا نا۔ ایک دفعہ مثلا ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ کوئی چیز آئی، اچانک اس کے نفس نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، 1 منٹ دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ یہ جو 1 منٹ دیکھا ہے،
یہ آپ نے دنیا کا میگنیٹ بہت اسٹرانگ کر دیا. اب اگلی دفعہ یہ 1 منٹ نہیں ہوگا، اب یہ 5 منٹ ہوگا، کیونکہ اب زیادہ طاقت سے کھینچے گا میگنیٹ. اچھا اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو اس کی مخالفت کرنی پڑے گی. مخالفت کیسے کرتے ہیں؟ سادہ سی بات ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں روایتوں میں. وہ کیا ہے؟ کھانا کھانے بیٹھو، جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ. بھوک لگے تو کھاؤ. کیوں؟ کھانے کو کھانے کی خاطر نہیں کھاؤ، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. اچھا کھانا کھانا حرام ہے؟ نہیں، لیکن اگر آپ کو دنیا کا میگنیٹ تھوڑا سا کم کرنا ہے، آخرت کا میگنیٹ بڑھانا ہے، تو آپ کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگی، بلا وجہ میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد نہیں کرو، اپنی نفسانی خواہشات کو بڑھاؤ مت دو، مت کھاؤ. نمبر 2، بہت زبردست کھانا تھا، بہت زبردست، نارمل سے زیادہ مت کھاؤ، کم کھاؤ. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پیٹ بھر کے مت کھاؤ، تھوڑا سا چھوڑ دو. تو مثال کے طور پر یہ علم اخلاق میں جو اساتذہ نصیحتیں کرتے ہیں نا، یہ بالکل ان کی الف بے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. علامہ طباطبائی نے آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا اسے؟ 20 دن بعد کانٹیکٹ کرنا. 20 دن بعد کانٹیکٹ کرتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا. اور یہ کام میں نے اپنی جیب سے نکالا ہے؟ نہیں، حدیث عنوان بصری کے اندر صاف لکھا ہوا ہے، دونوں جملات لکھے ہوئے، 12 جملے ہیں، 2 ان میں یہ ہیں. جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ، جب بھی کھاؤ تھوڑا سا بھوک چھوڑ دو. تو مثال کے طور پر یہ علم اخلاق والے کہتے تھے 1 پہر بھوک برداشت کر کے کھاؤ. مثلا بھوک 11 بجے لگنا شروع ہوئی ہے، 12 بجے نہیں کھاؤ، 2 بجے کھاؤ، 2-3 گھنٹے بھوک میں رہو. کیوں؟ تاکہ وہ تمہارا دنیا کا میگنیٹ تھوڑا کنٹرول میں آئے. اس خاطر مستحب روزے رکھو، واجب تو نہیں ہے. اچھا مستحب روزے رکھو، کیوں؟ تاکہ وہ کنٹرول میں آئے. بہت ساری ایسی چیزیں، مثلا بڑا اصرار ہے ان لوگوں کا، بہت اصرار ہے ان لوگوں کا. وہ کیا؟ بہت زیادہ مزیدار کھانوں کے پیچھے مت جاؤ، جو مل جائے کھا لو. کیوں؟ جملہ ذہن میں رکھیے گا، کھانے کو کھانے کی خاطر مت کھاؤ، کھانے کو زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، صحت کے لیے کھاؤ، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. صرف مزوں کی خاطر وہ کہتے تھے نہیں یہ مت کرو. کیوں؟ اس سے تمہاری وہ حیوانیت، اس کو وہ لوگ کہتے تھے حیوانیت. یہ جو میں دنیا کا میگنیٹ کہہ رہا ہوں نا، اس کو لوگ کہتے ہیں حیوانیت. تو کہتے ہیں اگر یہ کرو گے نا تمہاری حیوانیت بڑھ جائے گی. تو اگر شہوتوں پہ کنٹرول نہیں کرو گے، نگاہ کی شہوت ہے، زبان کی شہوت ہے، نہیں کنٹرول کرو گے تمہاری حیوانیت بڑھ جائے گی. ایک جگہ بیٹھے جناب، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ باتیں چلی جا رہی ہیں. کیا باتیں ہیں؟ آخرت کے لیے فائدہ مند ہے؟ نہیں، یہ زبان کی شہوت ہے، اس سے تمہاری حیوانیت بڑھ رہی ہے. ختم کرو یہ معاملہ. کب تک؟ اچھا اگر کوئی یہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ حیوانیت غالب رہے گی. پھر یہ پوچھے گا مولانا نماز میں توجہ کیسے کرنی ہے؟ بندے خدا آپ اپنی حیوانیت کم کریں تھوڑا سا تو آپ کی توجہ بڑھے گی، ورنہ کبھی نہیں بڑھے گی. تو کھانا تھوڑا سا کم کھاؤ، تھوڑا سا بھوک کی بھی عادت رکھو اپنے اندر، تھوڑا سا سختی جھیلنا سیکھو. اب تو ویسے بھی ہمارا جو کے ای ہے کراچی الیکٹرک، وہ سب کو عابد و زاہد بنوائی دے گا، اے سی بند کروا کے وہ چلنے ہی نہیں دے گا. لیکن عادت مت ڈالو، کبھی کبھی بند بھی کر لو. جسم کو ساری آسانیوں کی عادت مت ڈالو، کبھی سختی کی عادت ڈالو. تو یہ بھائی ابتدا ہو گئی کہ بھائی آپ نے تھوڑا سا شہوتوں پہ کنٹرول کرنا شروع کیا، جنبہ حیوانی کو تھوڑا سا کم کیا، تاکہ آپ کی وہ جو نفسانی
اور روحانی ترقی ہے اس کو تھوڑا سا گراؤنڈ ملے. تو اب معذرت کے ساتھ جو میں عرض کر رہا تھا, تھوڑا سا عجیب لگے گا ممکن ہے کسی کو, مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ گوشت بہت زیادہ نہیں کھائیں, کہتے ہیں گوشت زیادہ نہیں کھائیں, کیوں پتہ نہیں, اس میں ایک بات کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ حیوان زیادہ کھائیں گے آپ کے اندر حیوانیت ہی بڑھے گی. یہ کہتے ہیں یہ لوگ, مجھے اس کا راز نہیں پتا ہے, میں ٹیپ ریکارڈر ہوں جو وہاں سے سن رہا ہوں, آپ کے سامنے بول رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں, تو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو حیوانی غذا ہیں, گوشت ہے, اس ٹائپ کی چیزیں تھوڑا کم کریں. تو اصرار کرتے ہیں. امام خمینی کے جو استاد تھے مرزا جواد ملکی تبریزی خم دفن, انہوں نے ایک خط لکھا تھا ایک بہت بڑے مرجع کو, انہوں نے ان سے کہا تھا مجھے اخلاقی نصیحت کرے, تو انہوں نے ان کو خط لکھا. اس خط میں یہ لکھا ہوا کہ جنب حیوانیت کو کم کرو, کم کریں آپ, بہت تمیز, بہت ادب دائرے میں, تو میں تو خیر ایسے ہی کم کرو کہہ دیا, بہت دائرے میں احترام میں رکھ کے. اور کہا کہ دن میں 2 مرتبہ گوشت مت کھائیں, ایسا کریں کہ آپ کا کھانے میں ایک دن میں 2 دفعہ کہیں گوشت نہ آئے, اور ہر ہفتے کوشش کریں کہ کچھ دن ایسے ہوں جس میں گوشت نہ آئے. اس طرح سے کہتے ہیں یہ لوگ. اور وہی جو خواہشات کو کنٹرول کرنا, تو مثال کے طور پر کتنا سوئے, مثلا فرض کرو جسم کی ضرورت ہوتی ہے, ایک بندے کے اندر 6 گھنٹے ہوتی ہے, ایک کے اندر 7 گھنٹے, ایک کے اندر 8 گھنٹے, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی کے جسم میں 12 گھنٹے سونے کی ضرورت ہوگی, تو بھائی کیوں سو رہے ہو, کیوں سوئے جا رہے ہو؟ اس سے کیا ہوگا, وہی جنبہ حیوانی بڑھتا چلا جائے گا, خواہشات میں ڈوبتے چلے جاؤ گے. اٹھو, کام کرو, کچھ کرو. فضول وقت گزارنا, اس سے روحانیت بڑھے گی ہے کہ نہیں بڑھے گی؟ وہ ایک بندہ تھا, اس کی ساری مہارت یہ تھی کہ گاڑیوں کے ماڈل کی اسپیسیفیکیشن بتاتا تھا, اس کا ٹائر اتنے انچ کا ہے, اس کی فلاں گیئر باکس ایسا ہے. ارے بھائی تم نے دنیا کی ساری گاڑیوں کی آخر تک اسپیسیفیکیشن رٹ لی, ایک سورہ فاتحہ کا ثواب ملے گا اس پہ؟ نہیں. تو اس میں کہاں زندگی برباد کر رہے ہو؟ کوئی ڈھنگ کا کام کرو, کوئی کام کرو جس کے پیچھے کچھ آخرت ملے, کوئی روح کو ترقی ملے, کوئی ایسی کوئی چیز کرو. ٹھیک ہے, تو یہ سارا نظام ہے, اس میں مجھے اور آپ کو محنت کرنی. تو وہ حدیث عنوان بصری ضرور پڑھ لیں, تو اس میں یہ ساری چیزیں بہت اجمال میں امام نے بیان فرمائی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. ٹی وی کتنا دیکھے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیوں دیکھے, کیوں؟ ٹی وی پہ شرعی تقاضوں کے مطابق کچھ نظر آئے گا؟ نہیں. تو کیوں دیکھ رہے ہو؟ نمبر 1. نمبر 2, کوئی یہ کہے میرے لیے ضروری ہے, بس پھر اتنا ہی دیکھنا جتنا ضروری ہے. انٹرٹینمنٹ لینا ٹی وی سے صحیح ہے, ضروری ہے, کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا ملنا ہے اس سے؟ کوئی ہم سے کوئی کہنے لگا, مجھے بھی پتا ہے مذاق ہوگا, کہنے کا یہ ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے خاندانوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس سے اچھا ہے 2 روایتیں پڑھ لو, اس میں بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ کرنا کیا ہے. یہ مکاریاں سیکھ کے کیا ملنا ہے؟ وہ بھی فحشا کے ساتھ ہے, مکمل فحشا کے ساتھ, پیچھے میوزک بھی ہے. تو بھئی آپ تو اپنے لیے خود ہی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں اپنے لیے؟ تو عزیزان محترم, یہ جو معنوی ترقی کا چیپٹر ہے, یہ ایک جملے میں آسان کام نہیں ہے. یہ اگر یہ آسان ہوتا نا تو ہم سب لوگ عالم مثال میں ہوتے, ہم سب لوگ ایک دوسرے کی برزخی شکلیں دیکھ رہے ہوتے, اگر آسان ہوتا. نہیں ہے آسان, کام مشکل کام ہے. اچھا اب ایک اور جملہ, کام مشکل ہے, اللہ کے لیے آسان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو آسان ہے, خدا خدا ہے. تو تم اپنے اوپر انحصار نہیں کرو, خدا پہ انحصار کرو, آسان ہو جائے گا.
اللہ پہ انحصار کرو. یعنی ایک قدم میں اٹھاؤں اور خدا سے کہوں خدا یہ قدم بھی تیری دی ہوئی توفیق سے اٹھایا، اس میں برکت ڈال دو. ہم اپنے بلبوتے پہ نہیں کر سکتے، اس کا راستہ بس یہی ہے. وہ ہمیشہ ایک جملہ مشہور ہے نفسانی ترقی کے اندر، کہتے ہیں کہ نفس اور خدا کے درمیان صرف ایک قدم ہے. وہ ایک پاؤں کہاں پہ رکھنا ہے؟ خود اپنے نفس کے اوپر. ایک دفعہ اپنے نفس کے اوپر یہ پاؤں رکھ دیا کہ میں نہیں ہوں. یہ جملہ بہت عجیب ہے، یہ ابھی شاید میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر پاؤں گا کہ یہ جملہ ہے کیا، کہ میں نہیں ہوں، جو ہے وہ بس خدا ہے. ہم لوگ سب یہ سوچتے ہیں خدایا میں نے یہ اچھا کام کیا تو میں آ گیا نا بیچ میں، خدایا مجھے جزا دے دے، میں آ گیا نا، مجھے جنت میں داخل کر دے، پھر میں آ گیا. امام نے آخری جملہ کیا کہا؟ رضن بے قضائک، تیری قضا پہ راضی، تسلیماً لامرک، تیرے امر پہ تسلیم، لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں کہاں ہے؟ میں ہے ہی نہیں. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ کہنا توحید لا الہ الا اللہ، وہ تو بہت ہی آسان ہے. اب امام کے جملے میں غور کریں، کہیں ہے نہیں میں، کہیں نہیں ہے، اور یہ آخری جملات ہیں. یہ توحید ہے. توحید کا وہ اعلیٰ ترین مقام یہ ہے. البتہ یہ میں نے صرف اس لیے عرض کیا تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ اگر ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو رہا ہے. نہیں، ابھی شروع ہو رہا ہے. اب مجھے تھوڑا سا اس سختی کو بتانے کے بعد تھوڑی امید بھی دلانی ہے. ایسا نہیں ہو کہ وہ ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام بشیر ہوتا ہے، ایک کا نام نذیر ہوتا ہے. ایک مولوی ہوتا ہے جو ساری بشارتیں دیتا ہے، ایک وہ مولوی ہوتا ہے جو ساری ڈرانے کی باتیں کرتا ہے. پھر ایک دن ایک مولوی آج سارا بشیر بن کے آتا ہے، دوسرے دن سارا نذیر بن کے آتا ہے. یہاں مولویوں کے ساتھ یہ ہے بھائی، ایک وہ ہے جو ساری زندگی ڈراتا رہتا ہے، ایک وہ ہے جو ساری زندگی خوشخبریاں دیتا رہتا ہے. اللہ کا دین کیا کہتا ہے؟ بشیرن و نذیرا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. اور پہلے کیا چیز؟ بشیر. پہلے نبی خوشخبری دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، دونوں ساتھ. تو میں ڈرا بہت دیا، اب ذرا بشیر تھوڑا سا، بھائی بشیر کو بھی بلاؤں تھوڑا ساتھ چلانا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. یہ جو راستہ ہے ترقی معنویت کا، یہ صرف علماء کے لیے ہے؟ نہیں. بڑے بڑے عرفاء، کوئی موچی، کوئی لوہے کا کام کر رہا ہے، کوئی درزی کا کام کر رہا ہے، کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے. علماء بھی بہت ہیں، علماء بھی بہت ہیں. بہت سارے علماء ہیں جن کا عرفان میں کوئی مقام نہیں ہے، بہت سارے غیر علماء ہیں جن کا عرفان میں کوئی مقام نہیں ہے، بہت سارے غیر علماء ہیں جن کا عرفان میں بہت اونچا مقام ہے، اور بہت سارے علماء بھی ہیں جن کا عرفان میں بہت اونچا مقام ہے. ایک بات ہے، جو استاد کی حد میں پہنچے ہیں تقریباً سب مجتہد ہیں. جو استاد کی حد میں پہنچے ہیں، مثلا آیت اللہ بہجت جیسے لوگ، آیت اللہ العظمہ بہجت کے استاد سید علی قاضی، ان کے استاد مثلا ملا حسین قلی حمدانی، ان سے اوپر سید علی شوستری، سب کے سب مجتہد کم از کم، ورنہ مرجع تقلید کی حد میں. یہ سید علی شوستری تھے نا، یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگرد تھے فقہ میں، اور استاد تھے شیخ مرتضیٰ انصاری کے عرفان میں. سید علی شوستری، اس سید علی شوستری سے یہ سارا کام پبلک کے سامنے آیا ہے. سید علی شوستری سے پہلے سامنے نہیں آیا تھا. یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو جو زمانہ تھا نا، یہ کوئی بہت بڑا زمانہ تھا، یہ بہت بڑا کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور یہ وہی وقت تھا جب انگریز پورے دنیا عالم اسلام کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے تھے. تو دیکھو کتنا بڑا ٹکراؤ چل رہا تھا. ایک طرف سے کفر اپنی سازش کر رہا تھا، پورے عالم اسلام پہ قبضہ کر لیا تھا. دوسری طرف سے خدا
شیخ مرتضی انصاری اور علی شوستری جیسے لوگوں کو نجف میں جمع کر کے اپنی فوج تیار کر رہا تھا. اب اس کی فوج آ گئی سامنے. 200 سال تو لگ گئے لیکن اس کی فوج جب میدان میں کودی ہے اب کفر گھبرا رہا ہے. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت صرف کفر ہی کفر تھا. یہ خدا کا نظام بڑا عجیب ہے، خدا کو جلدی نہیں ہے. اب ایک سوال کہ بھئی یہ کیا عالم ہونا ضروری ہے؟ نہیں، عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر عالم کے بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا ضروری ہے؟ ایک خاص روٹین ہے، کوئی کلاس ہے، کوئی درس ہے، کوئی سلیبس ہے، کریکولم ہے؟ نہیں. ویسے روٹین میں ایک ہے بھی، لیکن اونلی راستہ، واحد راستہ وہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص انتہائی خلوص کے ساتھ انتہائی سخت حالات میں خدا کے لیے کوئی کارنامہ کر دے. اچانک تبدیلی آ سکتی، اچانک تبدیلی بھی آ سکتی. بس ایک روٹین ہے، اس میں ایک استاد ہوتا ہے، ایک شاگرد ہوتے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال ان کو لے کے چلتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو ابھی 10-15 سال نہیں ہوئے ہیں لیکن اچانک اس نے کوئی ایسا پرخلوص کام کیا کہ خدا نے اس کو نوازنا شروع کر دیا، خدا نے دینا شروع کر دیا. تو عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں جو بات مجھے اچھی خبر کے طور پہ عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا یہ میرے بس کا نہیں ہے. نہیں، کبھی یہ مت سوچئے گا. خدا کریم ہے، نبی کریم ہے، امام کریم ہے. ان کے در کرامت سے سب کو سب کچھ مل سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. صرف کیا ہے؟ آپ کو طلب کرنے والا ہونا چاہیے، کوشش کرنے والا ہونا چاہیے. اب اس کو اتنا کہہ دیا تو ایک جملہ یہ بھی کہتا چلوں، اب کوئی یہ کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور مل جائے گا، نہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. کچھ مقدمات آپ کو طے کرنے ہیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ جو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں، گناہوں سے بچنا ہے، اپنے اس حیوانی پہلو کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، یہ تو بہت عمومی باتیں ہیں. مثلا بہت بڑا ایک پوائنٹ آپ کے لیے شاید اتنا بڑا نہ لگے آپ کو، لیکن ماہر فن، جو فن کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ اول وقت نماز پڑھو. اول وقت نماز. کہتے ہیں یہ بہت بڑا کوئی پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک یہی کام پابندی سے کرتا رہے زندگی میں، تو آیت اللہ بہجت کے استاد فرماتے تھے اگر کسی اعلیٰ معنوی مقام تک نہ پہنچے تو مجھے بد دعا دے. پھر بڑی بات ہے، بہت بڑی. خود آغا بہجت کا انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کہ ان کے استاد نے کہا کہ اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ اول وقت، ظاہر شرائط کے ساتھ، شرائط کا مطلب کیا ہے؟ لباس پاک ہو، مال حرام نہ ہو، اول وقت نماز پڑھ لے. تو انٹرویو پوچھنے والے نے پوچھا آغا صاحب یہ جو اول وقت پڑھے توجہ بھی شرط ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، توجہ شرط نہیں ہے، حتیٰ بغیر توجہ کے بھی پڑھے تب بھی ملے گا. تو اس نے کہا یہ کیسے؟ یعنی کہ اگر توجہ کے ساتھ پڑھے تو پھر تو توجہ کی وجہ سے مل جائے گا. اگر نماز توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اول وقت تو وہ تو توجہ کی وجہ سے اس کو معنویت مل جائے گی. بغیر توجہ کے پڑھے تب بھی خدا نصیب کرے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کچھ وقت تک وہ اول وقت نماز پڑھے حتیٰ بغیر توجہ کے، آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ خدا توجہ نصیب کر دے گا. تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نماز میں توجہ نہیں کر پاتے، اس کا حل کیا ہے؟ اول وقت نماز پڑھو. اب باقی نمازیں تو نپٹا لیتے ہیں، کس نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں؟ صبح کی، اور وہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم نماز وہ والی نماز. ویسے تو ہر نماز اہم ہے، ظاہر واجب ہے، لیکن بھائی دن آغاز وہیں سے ہو رہا ہے نا. اچھا اب اگر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بھئی اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی آپ کسی بھی وجہ سے تھوڑا سا سوتے رہ گئے، اول وقت نماز نہیں پڑھ سکے، نا امید کبھی مت ہوئیے.
نا امید کبھی نہیں ہونا. تو مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی قضا ہو گئی, نا امید ہوگے تو پھر مسئلہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں, نا امیدی سے اور خراب ہو جائے گا. حتیٰ قضا ہو گئی ہے, نا امید مت ہو, توبہ کرو, کل کے لیے پلاننگ کرو, جلدی سو, کم کھاؤ تاکہ کل صبح اٹھ سکو. یہ دیکھو کس گناہ نے مجھے آج نماز قضا کروائی ہے. کوئی غلطی ہوتی ہے اس سے نماز قضا ہوتی ہے, ورنہ تھوڑی قضا ہوگی, ورنہ تو خدا اٹھا دے گا. شیخ عباس قمی کا مشہور ہے کہ وہ صبح کو اٹھتے وقت وہ یہ احساس کرتے تھے کہ وہ سوچتے تھے مثلا میں 3 بجے اٹھوں گا, تو ان کو 3 سے کچھ پہلے ایک آواز آئی کہ شیخ اٹھ جاؤ, نماز کا وقت ہے. تو وہ ایک دن انہوں نے نوٹ کیا کہ اس نے کہا شیخ اٹھ جاؤ, نماز کا وقت ہے. پھر دوسرے دن آواز آئی اٹھو, نماز کا وقت ہے. آج تو ڈانٹ رہا ہے. پھر تیسرے دن ان کو پھر بڑی پیار سے کہا شیخ آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے, اٹھ جائیں. کہنے عجیب ہے, ہر روز نئے موڈ میں ہوتا ہے, کبھی ڈانٹتا ہے کبھی پیار کرتا ہے. تو کہیں گے پھر میں نے غور کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا جس رات مکروہ کرتا ہوں یہ صبح ڈانٹتا ہے, جس رات مکروہ نہیں کرتا نا یہ صبح محبت دکھاتا ہے. بھائی یہ خدا کا نظام ہے, یہ ہر چیز گن رہا ہوتا ہے. آج یہ گڑبڑ کی ہے, اس کی فلاں دعا گئی, آج اس نے یہ ڈرامہ کر دیا ہے, چلو اب اس کو یہ سزا ملے گی. آج اس نے یہ اچھا کام کیا ہے, اس کو شب کے وقت پہ اٹھاؤ, شاید نماز شب پڑھ لے. اس کے ہاتھ میں مفاتیح پکڑا دو, شاید کوئی دعا پڑھ لے. قرآن پکڑا دو, شاید زیادہ پڑھ لے. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں, پھر سب صحیح ہے. ہوشیار ہونا چاہیے آدمی کو. میں نہیں ہوں, میں نہیں, صرف ایک امید پہ جی رہے ہیں, ایک امید پہ. مولا امام حسین اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اس امید, اور کچھ نہیں. مولا امام حسین اکیلا نہیں چھوڑیں گے, کبھی نہیں چھوڑا. کوئی کتنی مشکل میں پھنسا, اگر اس نے امام حسین سے مانگا تو دے دیا, کبھی نہیں چھوڑا. امام حسین سلام اللہ علیہ سید الشہداء, گویا آپ انہیں چاہتے ہیں وہ آپ کو چاہتے ہیں. آپ ان کے علی اصغر پہ روتے ہیں, وہ آپ کو چاہتے ہیں. امام حسین کے غم میں آپ روتے ہیں, امام آپ کو چاہتے ہیں. آج تو مجھے 2 جملے مصائب کے عرض کرنے ہوتے ہیں تاکہ میرا دل بھی امام کی طرف جائے, میری عاقبت کے لیے کوئی ذخیرہ بنے, آپ کی بھی عاقبت کے لیے ذخیرہ بنے. میرا پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھو. مولا ابو الفضل کے مصائب میں امام حسین کا ایک ہی جملہ کافی ہے, اب میری کمر ٹوٹ گئی. اب میری کمر ٹوٹ گئی. یا اللہ, صبح سے شام تک لوگ شہید ہو رہے تھے. تو 2 جملے میں دیکھتا ہوں ایک دوسرے کے برابر آتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, جاہل آدمی ہوں میں. سید الشہداء کا ایک جملہ جو علی اکبر کے لیے کہا, بیٹا آواز دیتے رہو, باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. دوسرا یہ جملہ جو مولا ابو الفضل کے موقع پر کہا کہ ابو الفضل الان انکسرت ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی. تو مولا ابو الفضل کے مصائب میں اتنے پہلو ہیں, اتنے پہلو ہیں. خدا شاہد ہے, بعض اوقات جب 8 یا 9 محرم کو میں سوچتا ہوں آج ساری روایتیں پڑھوں, اتنی دیر لگ جاتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیسے سمیٹوں. اتنے پہلو سید مولا ابو الفضل کے مصائب میں. مثلا میں صرف مصائب کے 2 حصے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں.
ایک تو مولا ابو الفضل کا بچوں سے وعدہ کرنا کہ میں پانی لا رہا ہوں. اگر طاقت بشری کائنات کو بدل دے اور یہ کربلا نہ ہوتی تو خدا شاہد ہے کوئی عباس کا راستہ روک نہیں سکتا تھا. یہ کربلا تھی، یہ کربلا تھی جہاں ابو الفضل کا امتحان کسی اور درجے کے اوپر پہنچ گیا تھا، ورنہ کوئی راستہ نہیں روک سکتا تھا اس پانی لانے میں. اور کیا جمع مردی تھی، کیا حملہ تھا، نہر پہ جانا تھا، پانی تک پہنچنا تھا، چلو میں پانی لینا تھا اور پیاسے کا پانی چھوڑنا تھا. میں پانی پیوں اور سکینہ پیاسی ہو. ایک تو یہ پہلو بڑا عجیب تھا. دوسرا عجیب تو یہ جو واپس آنا تھا پانی لے کر. اب جب مولا ابو الفضل واپسی کے راستے پر تھے تو ساری جان صرف پانی میں تھی. پانی کسی طرح خیمے تک پہنچے. سیدھا ہاتھ کٹا، کچھ نہیں کہا کاٹ لو میرا ہاتھ، میں تو اپنے امام کا ساتھ دوں گا. الٹا شانہ کٹا، تب کچھ نہیں کہا، مجھے صرف ایک کام ملا ہوا ہے. لیکن عزیزو جب مشکیزہ میں تیر لگا، نہیں معلوم کتنے تیر مولا ابو الفضل نے اپنے پسلیوں کے اوپر اٹھائے کہ کہیں مشکیزہ کو تیر نہ لگے. کتنے تیر مولا ابو الفضل کو لگتے رہے کہ کہیں مشکیزہ کو تیر نہ لگے، لیکن ایک تیر مشکیزہ کو بھی لگا. نہیں معلوم کتنے تیروں میں یہ ذوالجناح سے نیچے آئے کہ بی بی سیدہ کو کہنا پڑا کہ میرے بیٹے کے چاہنے والوں کو بتاؤ کہ اگر کسی کے سینے میں تیر لگے ہوں اور اس کے ہاتھ بھی قطع ہو تو وہ زمین پہ کیسے آیا ہوگا. نہیں معلوم یہ مصائب کا کون سا ایسا پہلو ہے کہ بی بی سیدہ کو کہنا پڑ گیا کہ یہ بتاؤ. یہ ایک دو تیروں کا معاملہ جو پہلوؤں میں لگے ہوئے تھے. پھر ایک اور بڑا عجیب معاملہ ہے جو ہم لوگ بعض اوقات مصائب میں شاید نہیں دیکھ پاتے. آپ نے سنا ہے جب سید الشہداء تشریف لائے تو مولا ابو الفضل دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو معاملہ کیا تھا؟ معاملہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا. عزیزو مولا ابو الفضل کی مظلومیت سوچنا، شانے کٹے ہوئے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. ایک روایت کہتی ہے کہ ابو الفضل نے کٹے ہوئے شانوں سے اس تیر کو اپنے گھٹنوں کے درمیان پھنسا کے کھینچنا چاہا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق ابو الفضل ہمیں اور ہمارے مرحومین کو مولا ابو الفضل کی شفاعت نصیب فرما، ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.